السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں ان کو اگر آپ کے سامنے نہ رکھا جائے اس کا انالیسس تو بڑی زیادتی ہوگی، چونکہ جو امپرومنٹس ہمارے سامنے خبروں کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں وہ بھارت سے ہیں، اور یہ لوک سبھا سے بھی ہیں، راجیہ سبھا سے بھی۔ تو سب سے پہلے اسی خبر سے آغاز کرتے ہیں۔ راج ناتھ، آپ نے نام سنا ہوگا، بھارتی وزیر دفاع، جو آگ اگلتے ہمیشہ ناک کی طرح پھن پھیلائے زہر اگلتے، پاکستان کے خلاف کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، تو آج وہ بھیگی بلی بن گئے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ آپ کہیں گے میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، راج ناتھ جیسا بندہ جس کو پسینے چھوٹ گئے اور ان کا نروس بریک ڈاؤن ہونے کے قریب تھا، اور میرے خیال میں ٹیشو کے 2-3 ڈبے انہوں نے آج صرف کیے پسینہ پوچھنے کے لیے۔ جب آپریشن سندور پہ بحث ہو رہی تھی تو کانگریس نے پے در پہ لفظی گولہ باری کی اور بتائیں بھائی انڈین کتنے جیٹس تباہ ہوئے۔ تو راج ناتھ صاحب کا جواب تھا کہ یہ بھارت کی جو نظریاتی دفاع ہے اس کے خلاف ہے، یہ یعنی دال میں کچھ کالا نہیں ہے، ساری دال ہی کالی ہے۔ جواب سے آپ خود سمجھ جائیں کہ ہندوستان کا کیا ہوا۔ پھر انہوں نے کہا آپریشن سندور رکا نہیں، ختم ہوا ہے، یہ تہذیب اور بربریت کا ٹکراؤ ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، آپ کو میری طرف سے ایک کھلا چیلنج اور میسج ہے۔ بات تو آپ نے ٹھیک کی، یہ تہذیب اور بربریت کا ٹکراؤ ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے مہذب کون ہے اور ظلم روا رکھنے والا کون ہے۔ اب میں ذرا پیرالل اپنے ناظرین کو گنوا دوں تاکہ انڈیا میں، دلی میں، بمبئی میں، لوک سبھا، راجیہ سبھا میں ان کو بھی پتہ چلے کہ سندور تندور میں کیسے بدلتا ہے۔ جو پاکستان نے تندور بدلا تھا وہ تندور ابلا، اس کے شعلے بلند ہوئے تو تمہاری چتا جلانے کا تمہیں موقع ہی نہیں ملا، سارے اس تندور میں بھسم کر دیا فوج پاکستان نے۔ پہلا جواب تو یہ ہے، وہ دنیا جانتی ہے۔ آج میں نہیں کہہ رہا، ایران، ترکیہ، آذربائیجان، بنگلہ دیش، نیپال، مالدیپ، یورپین کنٹریز جتنے بھی ہیں، سینٹرل ایشین سٹیٹس، عرب کنٹریز، یونائٹڈ سٹیٹس ایون، وہ کہتا ہے پہلگام ڈرامہ تھا، ٹرمپ نے بار بار کہا، اور اس کی آڑ میں پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی اور ہندوستان کے 6 طیارے تباہ ہوئے۔ یہ اب زبان زدِ عام ہے، تو وہ جسٹیفیکیشن ان کے پاس اب کوئی نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے تہذیب اور بربریت کا ٹکراؤ۔ میں اس کا جواب دوں گا، جی ہاں آپ نے ٹھیک کہا، تہذیب اور بربریت کا ٹکراؤ ہے، لیکن میں یہ بتاؤں گا تہذیب یافتہ کون ہے اور ظلم و بربریت والے کون ہیں۔ جب پاکستان کی تقسیم ہوئی، تاریخ کھول کے اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت جو مہاجرین لٹے پٹے آئے، لاکھوں لوگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یہاں پر آئے اور لٹے پٹے قافلے تھے۔ ہندوستان نے ان کے ساتھ کیا کیا، تاریخ کے اوراق میں آج بھی وہ سیاہی، وہ ایک خون کی صورت میں موجود ہے، سرخ لکیر کی صورت میں۔ جب ٹرینیں آتی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح دیکھتے تھے لاشیں ہیں، لیکن جب یہاں سے ہندو یا سکھ یا جو بھی ان کے لوگ تھے مائیگریٹ کر کے گئے تو ہم نے انسانی ہمدردی کے تحت ان کو ساز و سامان، جو چیزیں ان کی تھی وہ ان کے ساتھ جو ہے پیک کر کے لگیج ان کو وہاں بھجوایا۔ اب بتائیں مہذب کون ہے اور ظلم و بربریت والا کون ہے؟ نمبر 1، 1965 کی وار تھی، جنگ جو پاکستان نے الحمدللہ سرخرو ہوا جیتی۔ ہم کئی کلومیٹر اندر گھس گئے تھے، ہم نے آپ کے کئی فوجی قبضے میں کیے، لیکن مارا اس لیے نہیں ہے کہ ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے تحت وہ سرنڈر کر جائے تو اس کو چھوڑ دو۔ لیکن آپ لوگوں نے، ہمارا سپاہی تھا مقبول حسین، جب وہ گرفتار ہوا تو اس کو آپ نے اتنا ٹارچر کیا کہ پاکستان کے خلاف نعرہ لگاؤ، اس نے نعرہ نہیں لگایا تو زبان کاٹ دی، اور پھر جب وہ جیل سے قید بھگت کے آج سے چند سال پہلے، اب تو وصال فرما گئے، واپس آئے تو اپنی بٹالین میں گئے کہ قیدی نمبر فلاں آ گیا، اور وہ اپنی زبان کٹوا بیٹھے لیکن پاکستان کے خلاف ایک کلمہ نہیں بولے۔ تو آپ ایک نہتے سپاہی جو آپ نے گرفتار کر لیا تھا، اس کو آپ نے زبان کاٹ دی، تو دنیا کے سامنے ہے کہ ظلم و بربریت کون کرنے والا ہے، مہذب کون ہے۔
آپ کا پائلٹ ابھینندن گرفتار ہوا، ہماری فورسز نے اسے ریسکیو کیا، چائے پیش کی، کھانا کھلایا، ہماری ریاست نے گڈ ول ہیومینیٹیرین جیسچر میں اسے واپس کیا، چاہتے تھے تو قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن ہماری ایتھکس اجازت نہیں دیتی، تو پتہ چلا ظلم و بربریت والے تم ہو، مہذب ہم ہیں۔ تمہارا کلبھوشن آج بھی ہماری کسٹڈی میں ہے، بم دھماکوں میں ملوث، ثبوت بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں ہو رہا۔ اس کے برعکس ہندوستان کی جیلوں میں جو 700-800 پاکستانی قید ہیں، اب آپ کا یہ پلان ہے کہ آپریشن کون سا ہے، مہادیو، یہ آپ نے شروع کیا ہے، یہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن ہوگا کہ جو پاکستانی ہیں انہیں انکاؤنٹر میں مار کے اور پھر ظاہر کریں کہ یہ آتنکواد تھے، یہ ٹیررسٹ تھے۔ تو آپ کی جو بالی ووڈ کی فلموں کی اصل فلم ہمارے پاس ہوتی ہے، اس کا جواب ہے دلیل سے بات کریں۔ نہ ارنب گوسوانی، نہ جناب میجر عارف گورواریہ، نہ جنرل بخشی، اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو میرے ان سوالوں کا دلیل سے جواب دو۔ مر تو جاؤ گے، چتا جلے گی، تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ تو لہذا اسمبلیوں میں بھاشن دینے کے، لوک سبھا میں چکنی چپڑی باتیں کرنے سے یہ مدعا حل نہیں ہوتا۔ تہذیب و تمدن الحمدللہ ہماری ہے، وی ہیو رچ کلچر اینڈ سویلائزیشن فرام لاسٹ 14 سینچریز، ہماری اسلامی تاریخ ہے۔ تم شاید بھول گئے، اب میں تمہیں آئینہ دکھاتا ہوں۔ بابری مسجد کس نے بنائی؟ ایک مسلمان نے، اس کے نام پہ تھی۔ اس کو منہدم کس نے کیا؟ آر ایس ایس کے گنڈوں نے۔ یہ آپ کا مودی جو پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، بچر آف گجرات کا ٹائٹل پانے والا۔ آگرہ کس نے تعمیر کیا؟ مسلمانوں نے۔ تاج محل کس نے تعمیر کیا؟ مسلمانوں نے۔ تمہارا ایٹمی سائنسدان کون تھا؟ مسلمان۔ تمہارا انفراسٹرکچر، تمہاری آرٹ، تمہاری سائنٹیفک جو ٹیکنالوجی ہے، تمہارا جو اتنا بڑا تہذیب و ثقافت کی وہاں پلیسز ہیں، ہیریٹیج ہے کلچرل، اس میں سارے مسلمان تھے۔ انگریز کے خلاف تحریک خلافت کس نے شروع کی؟ مسلمانوں نے۔ تحریک ریشمی رومال کس نے شروع کی؟ مسلمانوں نے۔ مرہٹوں کو شکست کس نے دی؟ مسلمانوں نے۔ انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کس نے کیا؟ مسلمانوں نے۔ تم تو 600-700 سال غلامی میں رہو، تمہارا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ آج بھاشن دیتے ہو وہاں بیٹھ کے۔ واقعی جو غلام قوم ہوتی ہے نا، ذرا وہ اسے 2-4 آنے مل جائیں تو پھر وہ ظلم روا رکھتے اور اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ تم وہی ہو نا جو دھوتی پہن کے آتے ہوتے تھے تم۔ تو آج کس منہ سے پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں؟ تو میں یہ خبردار کر رہا ہوں، یہ مہادیو آپریشن جو ہے، یہ سندور کی خفت مٹانے کے لیے ہندوستان نے شروع کیا، اور یہ اس کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ پاکستانیوں کے جو ناحق وہاں پہ جیلوں میں قید ہیں، ان کے لہو سے اپنا رنگین کریں گے اور ہولی کھیلیں گے۔ دوسری بات انٹرسٹنگ، ان کو تماچا مارا ہے آج کانگریس رہنما چدمبرم نے، جو اپوزیشن لیڈر ہیں۔ وہیں پہ ہندوستان کی لوک سبھا سے انہیں ایک تپھڑ رسید ہوا ہے دائیں گال پہ، جناب راجناتھ صاحب وزیر دفاع کو۔ پہلے اپنا گھر تو سنبھال لیں، آپ کی اپنی پارٹی کے۔ وہ کہتے ہیں پہلگام حملے کے ثبوت نہیں ہیں کہ حملہ آور پاکستان سے آئے تھے۔ تو پاکستان کے حق میں تو گواہی چدمبرم نے دے دی، کانگریس رہنما نے، اس سے پہلے راہل گاندھی بھی کہہ چکے ہیں۔ تو گھر کا بیٹی تمہارا لنکا ڈھا گیا جناب راجناتھ صاحب، ذرا وہ بھی خیال کریں۔ دوسری بات میں انٹرسٹنگ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو گیم پلان ہے، 18 جون بربریت کون کر رہا ہے یہ دنیا کو بتاؤں۔ 2023 کو خالصتان کے حامی رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے شہر سرے میں قتل کیا گیا۔ اگر بات جھوٹی ہو تو جو سزا، یہ پیپرز میں ہر جگہ پہ آئی تھی، ریفرنس کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں، اور یہ الجزیرہ نے، بی بی سی نے، CNN نے، فاکس نے، بڑے بڑے نیوز نے، اور اس وقت کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے اس قتل میں انڈین ایجنسیوں کے ملوث ہونے کا امکان ظاہر کیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، یہ 2 سال پہلے خالصتان کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا۔ سدھو موسے والا کو مارنے والے یہ، امریکہ میں سکھوں کے قتل عام میں ملوث یہ، پاکستان میں کشمیری اور سکھ رہنماؤں کے قتل میں ہندوستان ملوث۔ پتہ ہے کہ جب پاکستانی فوج کا مقابلہ نہیں کرنا تو تم نے، فتنۃ الہندوستان نے، BLA اور خوارج پہ ہاتھ رکھ لیا ہے۔
اب بی ایل اے اور خوارج مل کے میں آپ کو ایک نئی چیز بتا رہا ہوں، پاکستان کے خلاف شورش بپا کر رہے ہیں. یہ فلسطینی جرنلسٹ نے لکھا ہے اور الجزیرہ کی رپورٹ ہے اتھینٹک جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اسرائیل نواز یعنی اسرائیل بیک تھنک ٹینک مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ جسے میمری کہتے ہیں، اس کی آبزرویشن ہے MEMRI، اس نے بلوچستان اسٹڈیز پروجیکٹ کے نام سے ایک نیا منصوبہ شروع کیا ہے اور اس منصوبے کا نام ہے بلوچستان اسٹڈیز پروجیکٹ. اور یہ میمری کا بانی کرنل یگال کارمون یہ اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس کا حصہ رہ چکا ہے. آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ کرنل یگال کارمون یہ اس نیٹ ورک کا جو ہے بانی ہے. تھنک ٹینک نے ایک متنازع بلوچ میر یار بلوچ اس منصوبے میں مشیر کے طور پر اسے شامل کیا ہے، یہ ایڈوائزر ہے. میر یار بلوچ وہی آدمی ہے جس نے بھارت کی حمایت اور بلوچستان کی یک طرفہ علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے نریندرا مودی کو 60 ملین بلوچوں کی حمایت کا یقین دلایا تھا، اور مودی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ مجھے بلوچستان سے پیغام آتے ہیں. اس سے بڑی کھلی جارحیت اور ثبوت ہندوستان کا پردھان منتری خود کہتا ہے کہ ہم بلوچستان میں انوالو ہیں. قومی سلامتی کا مشیر ان کا عدیت ڈوول خود کہتا ہے. یہ ثبوت دنیا کو اور کیا چاہیے؟ اس لیے دنیا نے آئسولیٹ کر دی ہے انڈیا کو. پھر الجزیرہ کے مطابق ان منصوبے کا مقصد ایران اور پاکستان میں بلوچ عسکریت پسندوں کے ذریعے اسرائیلی اثر و رسوخ کو بڑھانا ہے. تو آج کے بعد BLF فتنہ خوارج ان سب کو اسرائیلی اور انڈین ایجنٹس کہا جائے، پپٹس کہا جائے تو بے جانا ہوگا. ایک تو یہ خبر ہو گئی. دوسری خبر ہے جی کہ ایک ڈیوڈ کوریڈور بننے جا رہا ہے، اور یہ داؤد علیہ السلام کی نسبت سے صہیونی یہودی بنانا چاہ رہے ہیں. یہ مبینہ راہداری جو اسرائیل کو گولان کی پہاڑیوں سے شمالی شام کے کرد علاقوں تک لے جائے گی، اور یہ گریٹر اسرائیل ویژن کے تحت ہے. آپ اندازہ لگا لیں کیا ہو رہا ہے. ہر طرف جب سناٹا خاموشی چھا جائے نا، اندر یہ اپنی گیمز ڈالتے رہتے ہیں. اور دروز برادری کی ایک ریاست شام کو 4 حصوں میں بانٹنا ہے. دوسری مغرب جو ہے وہ علویوں کو دے دیا جائے، مرکز میں سنی عربوں کا علاقہ ہو، شمال میں کرد ریاست جو شامی جمہوری افواج کے زیر اہتمام ہو. یہ جولانی صاحب کے کارہائی نمایاں میں سے ہے کہ اب وہ جولان کی پہاڑیاں جو ہیں ان کو اسرائیل کو دینے کے بعد اب آہستہ آہستہ شام کے 4 حصے کر کے وہ امریکن اور اسرائیلی کالونی بنے. جارڈن کا، مصر کا، عراق کا، سعودی عرب کا یہ کچھ حصہ کاٹ کے گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار کی جا رہی ہے. اور یہ ڈیوڈ کوریڈور لیٹسٹ ہے، یہ اس کی طرف ایک جو ہے وہ لائے عمل ہے. تیسری جو ہے بڑی امپورٹنٹ چیز، اسلام آباد میں یہ شرم کا مقام ہے، مجھے خبر پڑھتے ہوئے بھی پتہ نہیں کیا، اب تو یہ پہ رپورٹ آ رہی ہیں، ترنول کے علاقے میں ایک فارم ہاؤس کا انکشاف ہوا ہے. فوڈ اتھارٹی اور پولیس نے، فیڈرل پولیس نے چھاپا مارا. اب دل تھام کے ذرا مجھے تو کی سی الٹی سی آ رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے. 1000 کلو گرام گدے کا گوشت اور 45 زندہ گدے برآمد ہوئے. 1000 کلو گرام. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ گدے اسلام آباد پنڈی کے ٹاپ ریسٹورنٹس میں کباب ان سے بنائے جاتے، گوشت سے کڑھائیاں بنائی جاتی، بیف مٹن سپلائی کیا جاتا، باربیکیو کیا جاتا. تو پنڈی اسلام آباد والوں، بس میں بھی انہی میں شامل ہوں، لیکن ظاہر ہے میں ویجیٹیرین ہوں، شکر الحمدللہ. یہ کباب شباب یہ ساری چیزیں نہیں کھاتے، لیکن پھر بھی گن آتی ہے بات کرتے ہوئے. تو تبھی میں سمجھوں یہ لوگ سوئے ہوئے سست. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اگر آپ کڑھائی کھانے کے بعد ریت پہ رینگنے کا آپ کو شوق ہو، اونگ آ رہی ہو یا سائے میں بیٹھنے کا دل کر رہا ہو، تو سمجھیں آپ گدا کھا آئے. تو یہ حالت ہے اس قوم کی کہ اب گدے کے باربیکیو اور کباب بڑے بڑے ریسٹورنٹس. میں حکام سے کہوں گا کسی کو نہ بخشیں، ان کے نام سامنے آنے چاہیے. یہ فارم ہاؤس کس سیاسی شخصیت کا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے. اور کورٹ سے بھی میں کہوں گا کہ یہ اسی پہ نہیں ہے، یہ جناب گدے کی کھال کاسمیٹکس میں بھی استعمال ہوتی ہے. خواتین ذرا غور سے سنیں، چہرے کو جو وہ کرتی ہیں کاسمیٹکس یوز. براستہ گوادر یہ چین جاتی ہیں،
چین میں گدھوں کی کھال کا کاروبار منافع بخش ہے اور اس سے مختلف کریمیں بنتی ہیں. سبحان اللہ. وائٹننگ کریم، بیوٹی کریم، یہ ہماری خواتین سب کو میں کہوں گا کہ یہ گدھے کی کھال سے کریمیں، کاسمیٹکس، سرجری کے مختلف آئٹمز میں استعمال ہوتا ہے، لپسٹکس میں، نیل پالش میں، ٹھیک ہے. پھر گدھے کے کباب بھی بنتے ہیں. اور بیورو آف اسٹیٹکس کی رپورٹس کے مطابق گدھے پاکستان میں 60 لاکھ سے زیادہ ہیں، پیداوار ان کی ہو چکی ہے سالانہ. تبھی میں سوچوں یہ گدھوں کی پیداوار زیادہ کیوں ہے. تو یہ حال ہے ہمارا. جب گدھا کھائیں گے تو پھر ہمارے اعصاب اور ذہن، کوئی چیز، جو چیز کھاتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. تیسری خبر، چونکہ گدھے کھا کے تو پھر یہی ہونا ہے. یہ جناب کراچی سے ہے اور نام میرے پاس شاید لکھا ہوا تھا، اشوک، ایک لڑکا ہے اور اس نے جو لڑکی کا نام شانتی، یہ شرم سے سر جھک جاتا ہے، ایسی خبریں آتی ہیں. اس کی بیوی تھی، 19 سالہ لڑکی، ان کی شادی ہوئی تو اس نے غیر فطری جنسی عمل کر کے اس لڑکی کو اتنا اپاہج کر دیا، اسے بلیڈنگ ہوئی، خون آیا، وامٹنگ ہوئی، ہاسپٹل میں وہ بیچاری مر گئی. ہندو کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا اور رپورٹس کے مطابق کہ اس نے پرائیویٹ پارٹس جو ہیں اس کی بیوی کے، اس میں سریا راڈ وہ گھسائے، اپنا ہاتھ بھی گھسایا. استغفر اللہ العظیم. اسلام میں تو ایسا، خیر اللہ معاف کرے. لیکن اب جو ہے وہ اشوک جو ہے اس کا کہا جا رہا ہے کہ جی والدین کہتے ہیں یہ دماغ ہی نہیں ٹھیک تھا. حیف ہے. میں کہتا ہوں ان پیرنٹس کو بھی لتر لگائیں، ان کو کیوں اس بچے کی شادی کروائی ہے کہ اگر اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا. جو جناب غلط کام کرتا ہے عدالت میں، پھر جیسے ظاہر جعفر کا آپ کہتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ بلائیں جی اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں. قتل کرتے ہوئے دماغی توازن ٹھیک تھا، ریپ کرتے ہوئے دماغی توازن نہیں خراب ہوتا. دماغی توازن جب صدا ہوتی ہے اس وقت خراب ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے. سیاستدان جب کرپشن کر رہا ہوتا ہے دماغی توازن نہیں خراب ہوتا، جب گرفتار ہوتا ہے تو بیڈ پہ چلا جاتا ہے، دماغی توازن، بیمار ہو جاتا ہوں. یہ عجیب ڈرامے آپ لوگوں نے بنائے ہوئے. یہاں لوگ ہاسپٹلز میں پلیٹلیٹس گر گئے، فلانا کینسر کا مریض ہے، فلانا نہیں بچے گا ہسپتال. جب نیب گرفتار کرتی ہے تو بستر مرگ پہ چلے جاتے ہیں، جب حکومتوں میں دوبارہ حکومت ملتی ہے تو ٹھاٹ باٹ سے آ جاتے ہیں، سب کچھ بیلنس ہو جاتا ہے. وہ یار یہ فلمیں کسی اور کو دکھائیں. جب سزا ہوتی ہے تو اس وقت آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا، عج لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہی تو گدے کھا کے یہی تو کرنا ہے آپ نے. راولپنڈی میں غیرت کے نام پہ بچی مار دی. کدھر جا رہا ہے موقع؟ اسلام میں آنر کلنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو اسپیس آف آنر کلنگ ان اسلام، بالکل بھی نہیں ہے. اور قانون ہاتھ میں لینے کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. ریاست ہے یا کھلواڑ بنا دی ہے؟ ٹانگے ان سب کو، ان کے والدین کو. بچی زرعی ایگریکلچر یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، کزن نے مار دیا گاڑی سے. مطلب کوئی بات ہے کرنے والی؟ ثنا یوسف کا کیس دیکھیں، نور مقدم دیکھیں، حمیرہ اصغر دیکھیں، اب یہ شانتی کا کیس دیکھیں. کس کس کو یہ کون سی خبریں آ رہی ہیں؟ بلوچستان میں دیکھیں نور بانو کا کیس. یہ معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے؟ یہ ٹک ٹاک، یہ ساری. اور پھر زینب الرٹ ایک آیا تھا، پھر مدرسے کے طلباء ان کا ریپ کثرت سے ہونے لگا ہے. ابھی مانسیرہ میں دیکھا ایک بچے کو، اسے کہا کہ انلیگل جو ہے وہ ریلیشن شپ بناؤ، قاری صاحب اور اس کے بھائی نہیں بنایا. گھر والوں سے اس نے شکایت بھی کی تو انہوں نے پھر بھی مدرسے بھیج دیا. وہ والدین کوئی عقل کو ٹھکانے لیں. ایسے وحشی مولوی درندوں کے پاس مت بھیجیں جہاں آپ کے بچے کی عزت محفوظ نہ ہو. یہ بکرے کھا کھا کے جنسی نٹوریس سیکسول بیسٹ بن چکے ہیں، الا ماشاء اللہ. وہاں اسلام خطرے میں ہو جاتا ہے. لاہور میں ایک کیس ہوا، مولوی صاحب کا نام آیا اور جناب وہ جی سلو کر لیں، بس وہ مسلک بدنام ہوگا اسلام. یعنی ریپ ٹھیک ہے تمہارا، اسلام کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اسلام تو کہتا ہے اس پہ حد جاری کرو. اس کو تو مولوی اور ممبر کہلوانے کا، قاری کہلوانے کا کوئی حق نہیں جو بچوں پہ تشدد کرے اور ریپ کرے. کیسے درندے بٹھا دیے. پھر جب معاملہ ہوتا ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں. پھر تمہارے لیے اسلام قانون اور ہے، عام آدمی کے لیے اور ہے، باقیوں کے لیے کہتے ہو لٹکا دیں اور اس کے لیے صلح کر لیں. جی ہو جاتا ہے. یہ ڈرامے بازی بند کرنی ہوگی، کھل کے کہتا ہوں. اسلامی ریاست میں خلفائے راشدین کے ماڈل میں کوئی بھی ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود جاری کی، صحابہ کرام نے جاری کی.
پھر جناب شاہد خان آفریدی کے پیچھے آج کل انڈیا پڑا ہوا ہے، بڑی انہیں پیٹ میں مروڑ ہے، اور یہ چیمپئنز لیگ کے جو جتنے بھی میچ ہوئے اس میں پاکستان ابھی پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہے اور انڈیا باہر ہو گیا، یہ خوشی کی خبر ہے۔ اور انگلینڈ اور انڈیا کا میچ دیکھتے ہوئے ایک پاکستانی سپورٹر، یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، شاہد نظر، فاروق نظر، تو سیکیورٹی والے آگے جی پاکستان کی شرٹ اتار لیں گے، اس کو ڈھانپ لیں، اس نے کہا بھائی کس قانون کے تحت؟ وہ انڈین سے پوچھا، ان کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، یہ میچ دیکھنے آئے۔ تو انگلستان کو بھی، حکومت کو بھی سوچنا ہوگا کہ ایک اسپیکٹیٹر اگر اپنے ملک کا ریپریزنٹیٹیو ہے، شرٹ پہن کے آیا ہے، پیسفلی میچ دیکھ رہا ہے، تو اتنی باعثنس کہ اس کو مجبور کرتے۔ اس نے بھی دونگ جواب دیا کہ مجھے کوئی لیٹر دکھاؤ، اتھارٹی دکھاؤ۔ تو جہاں سبز ہلالی پرچم یہ شرٹ ہوتی ہے، یہ ہندو بنیا ان کی جو پپٹس وہاں بھی بیوروکریسی میں برطانیہ میں بیٹھے ہیں انڈینز، تو انہی کی چال ہوگی، لیکن وہ ناکام ہوئی۔ پھر کے پی کے میں شورش ہو رہی ہے، فتنہ خوارج جو عوام اور افواج پاکستان کو ملائن کر رہے ہیں، ان کے مقابلہ کر رہے ہیں، اور سازش دیکھیں درمیان میں درار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل بھی فوجی شہید ہوئے، پبلک بھی، وہ تحریک طالبان جو میں فتنہ ہندوستان کہتا ہوں، اس کی شورش جاری ہے، اور افواج پاکستان کے نوجوان مقابلہ کر رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، عوام بھی باخبر رہیں کہ کچھ گھس بیٹھیے فوج کے خلاف پروپیگیشن کرتے ہیں، جن کو ڈالرز ملتے ہیں 2 ٹکوں کے لیے یوٹیوب پہ، وہ سازش، ایسی سازش میں نہ ہے۔ یہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے تحت آپ کو مائنڈ سیٹ کو کیا جا رہا ہے، فوج سے دور کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک شخصیت کے $100 ملین کرپٹو کرنسی میں، اندازہ لگائیں پاکستانی کوئی شخصیت کون ہے، ہمیں تو نہیں پتہ مجھے ابھی، لیکن $100 ملین یعنی شیر مادر سمجھ کے ڈبو دیا۔ ظاہر ہے ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا، اپنی کمائی تھوڑی تھی۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو آج آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اور غزہ میں 20 لاکھ آبادی میں 1/3 جناب بھوکے ہیں، غزہ کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اب کہتے بیلون کے ذریعے وہ کچھ خوراک، جہاں کھانے والے اب رہے ہی نہیں، ایک ماں اپنے بچے کو فیڈر دے رہی ہے میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں سکت ہی نہیں ہے دودھ نیچے اتارنے کی، یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو اجتماعی طور پہ معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو گیا ہے۔ میری حکومت سے اپیل ہوگی، ہم اسی لیے خلاف اعلیٰ منہاج نبوہ کے ریوائیول کی بات کر رہے ہیں۔ اور یار یہ بچیوں کا ریپ، جنسی تشدد، یہ مدرسے میں وحشیانہ کھیل اور یہ کرپشن، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ پتہ نہیں کس آسرے پہ ہم چل رہے ہیں۔ ختم کریں۔ سعد نذیر صاحب تکمیل پاکستان موومنٹ کے چیئرمین اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ شرافیہ، یہ مجبوریت، جبر، جمہوریت ہے، ہماری پازیٹیو ایفرٹس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلنا۔ میں فیلڈ مارشل صاحب سے کہوں گا خدا را 27 رمضان پاکستان بنائیں، 27ویں ترمیم لے آئیں سب کچھ، یہ وفاق کے انڈر کریں، جو ریئر منزلز والے ایشوز بھی ہیں، چونکہ کچھ لوگ سانپ نیولے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی توجہ ہے، تو یہ فیڈرل کے اندر کر کے پاکستان کو ایک ترقی کی طرف گامزن کریں۔ آپ میں پوٹینشل ہے، لیڈر ہے، یو آر ٹرو واریر اینڈ سولجر آف دس کنٹری۔ آپ آل رسول ہیں، حافظ قرآن ہیں، ویژنری ہیں، آپ آگے ہیں، فرنٹ سے لیڈ کریں۔ اور یہ جب تک آپ کی جتنے بھی انیشیٹوز ہیں، SIFC، دہشت گردی کے خلاف بنیاد، وہ یہ سیاستدان کریڈٹ لیتے ہیں لیکن ان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ خدا را کوئی بے شک ٹیکنوکریٹس ہوں، صدارتی نظام ہو، یہ ماڈل بدلیں تاکہ پاکستان آگے کی طرف بڑھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباس سے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔